مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ حکومت نے قانون بنایا ہے کہ 13 سال کی بچی کی شادی نہیں ہوگی, 18 سال کی ہوگی. میں نے کہا یہ جو قانون بنانے والے ہیں نا, ان کے تو کوئی غیرت ویرت ان میں ہے نہیں, ان کی بچیاں گھروں سے بھاگ جائیں. اکثر سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, نہ کسی متعین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, میرا ذہن بالکل خالی ہے, کوئی شخصیت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن ان میں سے اکثریت جو اسمبلی میں پہنچتی ہے ان میں بہت سے شراب کے عادی ہوتے ہیں, بہت سے درجنوں بار زنا کر چکے ہوتے ہیں. ان کی غیرت ختم, ان کو کیا پتا کہ شادی بیاہ کیا ہوتا ہے. ان کا بس چلے تو 18 سال میں بھی پابندی لگا دیں. ان سے پوچھ کے تھوڑی ہم نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی, اپنے بیٹوں کی شادیاں, بچیوں کی شادیاں. یہ ہمیں سکھائیں گے کیا کر رہے ہیں ہمیں. حکومت کا قانون ہے, حکومت کو کیا پتا بھائی. یہ ان کے تو آپ اسکینڈل دیکھو نا, درجنوں درجنوں لڑکیوں سے جن کے اسکینڈل بنے ہوں, وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بچی کی شادی کتنی عمر میں کرنی چاہیے ہے بھائی. وہ ہمیں سکھائیں گے کیونکہ ان کے ہاں بچی بالغ ہو جائے تو پھر اگر وہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو تو ان کے ہاں کوئی برا نہیں ہے. اسلام اس لیے جلدی شادی کا کہتا ہے کہ بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس کو شوہر دے دو, اس کی نوبت نہ آئے. تو غیرت ہے نا, جب غیرت ہی ختم ہو گئی تو پھر یہ قانون سازی کریں گے. ان کا بس چلے تو خدا کی قسم 18 سال میں بھی پابندی لگا دیں یہ کہ 25 سال سے پہلے نہ کرو. جو قانون سازی ہونی چاہیے وہ تو ہوتی نہیں. جہیز پہ پابندی لگاؤ, کیا خیال ہے. زبردستی کی شادی پہ پابندی لگاؤ آپ. بعض علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بڑی عمر کے مردوں سے زبردستی شادی کر دیجیے, اس پہ قانون سازی ہو, سب ساتھ دیں گے. ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنے سال کی عمر میں کرنی ہے اور کتنے سال کی عمر میں. انہوں نے خلا کا جو نظام بنایا ہے, جب کوئی عورت اٹھ کے چلی جائے عدالت میں, اس کو عدالت بلا وجہ خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے. یہ قرآن کے ساتھ بغاوت ہے یا نہیں ہے. کسی عالم کا بھی فتویٰ لوگے وہ کہے گا یہ خلاف شرع ہے. دیوبندی سے فتویٰ لو, اہل حدیث سے فتویٰ لو, شیعہ تک سے فتویٰ لے لو گے نا, بریلوی سے فتویٰ لو, شیعہ تک سے, وہ بھی کہے گا یہ عدالت کا خلا کالعدم ہے. کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا, بولو بھائی, مرد کو. اللہ فرماتے ہیں او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, مہر رکھنے کے بعد اگر اللہ فرماتے ہیں کہ عورت معاف کر دے, یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے وہ مہر بڑھا دے تو بھی ٹھیک ہے. تو مرد کو, شوہر کو اللہ نے کیا کہا, جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, یعنی نکاح کی گرہ وہ کھول سکتا ہے, ختم وہ عدالت نہیں کر سکتی. عدالت خاص صورتوں میں کر سکتی ہے جب بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو اور عورت گواہوں سے ثابت بھی کرے, لیکن عدالتیں اس کا خیال نہیں کرتی. ظلم ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو, عدالت کو اس سے غرض نہیں. عدالت تو محتاج ہے, قانون تو اوپر سے بنتے ہیں نا. عدالت جج کہہ سکتا ہے بھائی مجھے کیا پتا, وہ تو اوپر سے قانون یہی پاس ہوا ہے, تو فالٹ کہاں ہے, اوپر ہے. سمجھ رہے ہیں. تو ان کے تو بیوی چلی جائے عدالت میں خلا لے لے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے رائٹ دے دی عدالت کو, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ بھائی جب بھی کوئی عورت عدالت میں جائے گی, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور باقی کورٹ بھی اس کے پر پابند ہیں کہ عدالت نے اس کو بہرحال خلا دینا ہے, چاہے وہ اس کا شوہر کتنا ہی اچھا ہو, کچھ بھی ثابت نہ ہو, خلا کی ڈگری ملے گی. تو یہ تو کسی مسلک میں جائز نہیں ہے بھائی, اسلام کے خلاف ہے, اگینسٹ ہے. طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے اسلام نے. لیکن یہ انہوں نے قانون کیوں پاس کیا, غیرت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی بیویاں جا کے عدالتوں میں خلا لے لیں, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کے پاس درجنوں عورتیں ہیں اسکینڈل بنانے کے لیے. انہوں نے منہ کالے کرنے ان لوگوں نے, کبھی کسی سے کر رہیں گے, کبھی کسی. غیرت مند آدمی کو ڈپریشن میں جاتا ہے کہ بھائی میرا سارا خاندان تباہ ہو رہا ہے, میرے بچے برباد ہو رہے ہیں. اگر اس طرح عورتیں جا کے عدالت میں خلا لے لیں تو عورت کی تو فطرت ہے, اس کی طبیعت میں نرمی ہے, لچک ہے, قوت فیصلہ نہیں, وہ جلباز ہوتی ہے. ذرا سا شوہر نے کوئی بات کر دی, کوئی غصے میں بول دیا, وہ جا کے فوراً خلا لے لے گی. تبھی تو اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے. وہ جذباتی ہوتی ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, حکومت کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو اس میں زیادہ ان حکمرانوں سے امیدیں بھی نہ لگایا کریں, کیونکہ یہ بیچارے غیرت, اکثر سب نہیں بھائی, میں اور کسی مخصوص شخص پہ میں بات نہیں کر رہا, لیکن اوور آل ایسا ہی ہے. اور یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے, کیونکہ ووٹ دے کے ہم ہی ان کو یہاں پہنچاتے ہیں. تو جب اس طرح کے قانون بنا کریں تو رویا مت کرو, یہ کیا ہو رہا ہے. میرے پاس لوگ خدا کی قسم رو رہے ہیں, میرا بیوی کے حقوق ادا کر رہا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, کسی سے عشق ہو گیا, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ عدالت سے جا کے خلا لے کے بھاگ گئی ہے. وہ بچے رول رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہا ہے, کیا کروں میں. اور بچے بھی لے جاتی عدالت, بچے بھی ماں کو دیتی ہے. 100% غلطی عورت کی ہوگی, پھر بھی عدالت 100% سپورٹ کس کو کرے گی, عورت. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, غلط نہیں کہہ رہا میں.
جج کو پتا ہوگا کہ عورت کی غلطی ہے, یہ فاحشہ ہے, یہ بدکار ہے, شوہر وفادار ہے, بچے تباہ ہو جائیں گے, جج مجبور ہے, پھر بھی کس کا ساتھ دے گا؟ وہ عورت کا. مہر بھی ڈالے گا شوہر کے, پہلے تو مہر نہیں ہوتا تھا, اب مہر بھی ڈالے گا, صحیح ہے نا, جہیز بھی واپس دو, یہ بھی دو, بچے بھی دو اس کو. ارے بھائی اس نے آشنا کے ساتھ بھاگ کے شادی کی ہے, وہ مرد فاحش مرد ہے, زانی مرد ہے, وہ اس نے اس کا گھر تباہ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے. آپ اس باپ کی بیٹی اس کے حوالے کیسے کر رہے ہو بھائی؟ کوئی تک بنتا ہے؟ بولو نا بھائی. بچی کی عمر 10 سال ہے, 11 سال ہے, 13 سال ہے, ایک آدمی کسی شادی شدہ عورت سے زنا کر رہا ہے. عدالتوں میں جو ہو رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں آپ. عورت کہتی ہے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا, عدالت جائے گی مجھے نہیں رہنا, شوہر ثابت کر دے کہ یہ بدکار ہے, یہ غلط ہے, عدالت کہے گی رہنا ہے نہیں رہنا, عورت سے پوچھے گی, عورت کہے گی نہیں رہنا, عدالت کہے گی جاؤ کھلا کی ڈگری ہے, جہاں چاہو شادی کرو. جب شادی تو پھر اب باپ میں غیرت ہوتی ہے, میری 12 سال کی بچی, یہ تو عورت غلط خراب ہو گئی ہے, یہ تو اسی کے پاس لے کے جا رہی ہے, اس بچی کا کیا تحفظ ہوگا؟ خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, لڑتے لڑتے بڈھا ہو جائے گا, عدالت سے اپنے بچے نہیں چھین سکتا, نہیں ہو سکتا. یہ ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, جن کو آپ کہتے ہیں, اور یہ سارے کہاں سے قانون لے رہے ہیں؟ اپنے آقاؤں سے. تو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہ, دوسری شادی میں ان سے پوچھو, نہ کسی بیوہ عورت سے شادی میں پوچھو, نہ 13 سال کی بچی کی شادی کرنی ہو تو ان سے قطن لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غیرت لیس لوگ ہیں بھائی. میں عدالت مجبور ہے, وہ تو بیٹھے ہوئے بیچارہ, اس کو اگر نہیں کرے گا وہ تو فوراً چھٹی ہو جائے گی اس کی. لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ مجبور نہیں ہیں. وہ قانون چینج کر سکتے ہیں مگر وہ کریں گے نہیں, اور ہم کروائیں گے بھی نہیں, کیونکہ ہمارے دوسرے اتنے فضول قسم کے مسائل اچھالے ہوئے ہم نے, جو اصل مسائل ہیں جن پر ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے. نہ اس پہ کوئی دھرنا دینے کے لیے تیار ہے, نہ اس پہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہے, نہ اس پہ کوئی آواز اٹھا. ایک دھرنا ہی دے دو یار, ایک آواز اٹھا لو کہ اس خلا کے قانون کو چینج کرو. یہ جو بچے ہر قیمت میں عورت کو دیے جاتے ہیں, اس میں کچھ عدالت کچھ تو کیس چلائے کہ کس کو ملنے چاہیے. یہ قانون چینج ہونا چاہیے. نہ کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے, نہ کوئی, نہ سیاسی جماعتیں, نہ مذہبی جماعتیں. پتہ نہیں کون سے اپنے اصول ہیں جن پر ہمارے دھرنے بھی چل رہے ہیں. سب دھرنے دیتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن ان بڑے اہم ایشوز سے جو ہماری خاندانی نظام کو تباہ کر رہے ہیں, خدا کی قسم کل علماء پریشان ہوں گے, اللہ نہ کرے ان کی بیٹیوں کے ساتھ نہ ایسا ہونا شروع ہو جائے. پریشان ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے. میں صاف بولتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی, میں پوری بات نہیں کر سکتا, لیکن کل یہ پچھتائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اپنی اولادوں کے ساتھ جب ہوگا نا پتہ چلے گا یہ ہو کیا رہا ہے. پورا اسی یورپ کی طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. بھائی 2-4 موٹے قوانین ہیں, ان کو چینج ہونا چاہیے. خلا کا اختیار جب تک شوہر خلا کی ڈگری پہ سگنیچر نہیں کرتا, عورت کو خلا نہیں ہوگا. چند ایک صورتیں ہیں وہ علماء بتاتے ہیں, وہ علماء سے پوچھی جائیں, اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ابھی. چند ایک صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح ختم کر سکتی, جس میں ایک شوہر ضدی ہو, نہ رکھنے کے لیے تیار, نہ حقوق ادا کرنے کے لیے. بعض شوہر ہوتے ہیں بیوی کو چھوڑ کے غائب, نہ پیسے بھیج رہا ہے, نہ طلاق دے رہا ہے. ایسی عورت عدالت میں جا سکتی ہے, بھائی میرے میاں کو بلاؤ, یا تو رکھنا چاہتا ہے تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں, یہ تو نہ رکھنا چاہ رہا ہے نہ خرچہ دے رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس کے قائل ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, عورت ثابت کرے, عدالت فیصلہ. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. تو کیا کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہے. تو میں ان حکمرانوں کی حمایت نہیں کر رہا کہ وہ جو اسکینڈل اس خاتون نے, کسی خاتون نے بنا دیا اور جا کے جو ہے نا وہ بدنام کر دیا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ بدنام کرنے والی بھی اتنی معصوم نہیں ہوتے. پہلے ان کو چترول لگنے چاہیے کہ جو جیسا بھی ہے, تمہیں کس نے حق دیا جا کے تم اس کے راز کو فاش کرو. لیکن جو ہیں, جو کر رہے ہیں, وہ تو ساری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم سے اچھی امیدیں. بولو بھائی مت لگانا, ہم اپنی بیویوں سے وفا نہیں کرتے, قوم کے ساتھ وفا کیا. جو آدمی زنا کرتا ہے اس کا مطلب بیوی سے وفا نہیں کر رہا نا وہ. ارے بھائی کیا ہو گیا, کیسے سمجھائیں, پولیس بلائیں کیا؟ جو آدمی کسی طوائف کے ساتھ اسکینڈل بنا رہا ہے, راتیں گزار رہا ہے, اس کا مطلب وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہے. تو وہ قوم سے وفا کرے گا؟ قوم سے وفا کرنا تو اور مشکل کام ہے. اگلی دفعہ پھر ووٹ دے کے اسی کو پہنچاؤ گے آپ, تو دوبارہ آ جا. ٹھیک ہے نا. کوئی توبہ کر لے تو اللہ کی طرف سے معاف ہے. ماضی کے گناہوں پہ کسی کو نہیں آر دلانی چاہیے. لیکن جو توبہ نہیں کر رہا, بعض تو ایسے ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں کہ بازار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے.
کھلے عام کہتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی حفاظت بولو بھائی خود کرو, حکومت سے توقع نہ رکھو, اپنے بچوں کی تربیت خود. تو اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ اپنے گھر کی حفاظت کرو, ٹھیک ہے نا. اسکولوں کا اس کی سلیکشن خود کیا کرو. اسکولوں کا ماحول بہت خراب ہے. یہ آنے دو, یہ والا آنے دو. اسکولوں کا ماحول, کسی خاص اسکول کی بات تو نہیں کر رہا نا میں, بہت خراب ہے. ایجوکیشن پہ توجہ ہے, نمبر اچھے آ جائیں, اچھا انسان بن جائے, یہ اسکول کا ویژن خدا کی قسم ہے ہی نہیں. کیونکہ اسکول بنانے والوں میں اکثریت کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. جب آخرت ہی نہیں ہے تو کہیں گے اچھا انسان بنا کے کرنا کیا ہے, پیسے کماؤ, پتلی گلی سے نکلو, اور کیا ہے. وہ تو جو جنت پر ایمان رکھتا ہے وہ کہے گا ایسے اسکول کھولو کہ ایجوکیشن کے ساتھ اچھا انسان بھی بنے. فائدہ کیا ہوگا جی, بزنس ہوگا. اور کیا فائدہ ہوگا بھائی, آخرت میں اللہ خوش ہوگا, جنت دے گا. تو جس کے سامنے جنت نہیں کہے گا اچھا انسان گیا دل لینے. پیسے کو فوکس کرو یار. تو یہی ہو رہا ہے اسکولوں میں, ماں باپ اتنے پریشان ہیں نا, اپنے بچوں کی 15,000 20,000 50,000 فیسیں بھر رہے ہیں, کتنی خدمت کر رہے ہیں, لیکن بچوں سے مطمئن نہیں, کہتے ہیں تمیز سے بات نہیں کرتا. ارے تم 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو پھر بھی وہ تمیز سے بات نہیں کرتا. غریب آدمی کا بچہ 5 روپے میں بھی تمیز سے بات کر لیتا ہے. حقیقت ہے نا, اس نے اپنے بچے پر 5 روپے خرچ نہیں کیے ہوتے اور وہ پھر بھی ابا کی خدمت کر لیتا ہے, تمیز سے بات کر لیتا ہے. اور تم 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو, یونیفارم پہ الگ, سلیبس پہ الگ, اور پھر ٹیوشن الگ لگایا ہوا ہے, اتنا کچھ خرچ کر رہے ہو, اس کے باوجود تمہاری اولاد تم سے تمیز سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ تم نے جن کمبختوں کے حوالے کیا ہے نا اپنے بچوں کو, ان کے ویژن میں تمیز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ تھوڑے سے ایٹیٹیوڈ سکھا دیتے ہیں, تھینک یو وینک یو کہنا سکھا دیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ وہ جن کا کلچر کو فالو کر رہے ہیں, وہ کلچر تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابا کو بوڑھے ہو جائیں, اف تو بہت دور کی بات ہے, ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ. یہ تو شکر کرو ابھی تک آپ کے بچے نے آپ کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرایا, ایزی سینٹر میں جمع نہیں کرایا. شکر کرو, اگلی نسل والا کرائے گا, اس کا بچہ کرائے گا اس کو. یہ لکھ لیں آپ مجھ سے بھائی, آپ کے بچے تو صرف ابھی بدتمیزی کر رہے ہیں نا, شکر کرو گھر سے نکالا نہیں ہے. آپ کے بچے کا جو بچہ آئے گا نا مارکیٹ میں, تو وہ آپ کے بچے کو وہ ایک اسٹیپ آگے جا چکا ہوگا. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی نے اپنے بوڑھے باپ کو جو ہے نا تنگ آ کے پھینکنے کے لیے گیا کچرے میں کہ اس کو میں پھینک کے آؤں کسی طرح. تو جب پھینکنے گیا ہے تو وہ اس بوڑھے باپ نے بولا بیٹا تھوڑا آگے پھینک, میں نے تیرے دادا کو وہاں پھینکا تھا. تو یہی ہوتا ہے مکافات عمل, مکافات عمل ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کم عمری میں شادی کیا کرو نا, اس سے بچے جلدی پیدا ہوں گے. پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کی خدمت کرو, ان کو دکھاؤ ایسی خدمت ہوتی ہے. یہ بیانات سے نہیں ہوتا, آپ پریکٹیکلی اپنے باپ کی, اپنے دادا کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کریں. دادا ہاتھ اٹھائے تو آرام سے مار کھا لیں, دادا چیخے چلائے مسکرا کے برداشت کر لیں. اس سے بچہ سیکھتا ہے کہ بھائی اس طرح چلا جاتا ہے, باپ دادا کے سامنے آواز نہیں اٹھائی جاتی. تو پھر بچہ جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو بچہ اپنے اولاد کے سامنے آپ کا یہ احترام کرے گا. شادیاں کم وقت اتنی دیر سے کر رہے ہیں, دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں. یہ سارا عذاب ہمارے پتہ نہیں کس نے مسلط کر دیا, ہمارے نظام کو خراب کر دیا, پورے سیٹ اپ کو خراب کر دیا.